أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ. بنی اسرائیل کے حالات و واقعات ذکر ہو رہے ہیں. شام کی طرف جاتے ہوئے سزا کے طور پر 40 سال بنی اسرائیل وادی تیہ میں سرگرداں رہے، منزل تک رسائی نہ ہوئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی تو انہیں ایک شہر کی طرف رستہ بتا دیا گیا اور فرمایا گیا قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، مطلب رستے کی رہنمائی کی گئی. دو حکم ارشاد فرمائے. ایک یہ کہ جب شہر میں داخل ہونے لگو تو تمہاری زبان پر حطتن حطتن یہ لفظ ہونے چاہیے، مطلب توبہ اور استغفار، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں. اور پھر ان لفظوں سے جس شہر میں تم نے داخل ہونا ہے ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہوگا کہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا گیا، کیونکہ پہلے یہاں بنی اسرائیل کی مخالف قوم آباد تھی. عموماً فاتحین، شہر فتح کرنے والے جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو بڑی اکڑ ہوتی ہے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جو سامنے آیا کچل دیا. فاتح جو ہے، اس لیے انہیں یہ بھی فرمایا گیا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ سجدن وادخلوا الباب سجدن، جب شہر میں داخل ہونے لگو تو سجدہ کرو. یہ شکر کا سجدہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں 40 سال اس وادی میں گھوم گھوم کے اب شہر عطا فرمایا، اس میں داخل ہو رہے ہو. اور عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی ہے کہ ہم فاتح ضرور ہیں لیکن اللہ کے عاجز بندے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ فتح فرماتے ہوئے فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام اونٹنی پر تشریف فرما تھے. آپ کی مبارک گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ بار بار اونٹنی کی گردن کو لگ جاتی. یہ وہ شہر ہے جہاں 13 سال آپ ستائے گئے، اور اب جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں تو عاجزی اور انکساری کا یہ حال ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں. نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے اور جو خالی ہوتی ہے وہ اکڑی ہوئی کھڑی. تو انہیں فرمایا گیا حطتن کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا ہے. لیکن
یہ قوم سرشت کے اندر، طبیعت فطرت کے اندر شرارت رکھتی تھی، اب مستی بھی تھی، 40 سال جو اس وادی میں گھومتے رہے، خوشی بھی تھی، تو شہر میں داخل ہوئے تو مستیاں کرتے ہوئے۔ حتتن حتتن کہنا تھا، اس کی جگہ حنتتن حنتتن کہنے لگے، مطلب بہت عرصہ ہم نے من و سلوہ کھایا، آسمانی غذائیں، اب ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے، شور کرتے ہوئے۔ اور سجدے کا کہا گیا تو اس میں مذاق بناتے ہوئے کہ بجائے سجدے کے زمین پر گھسٹتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ جل شانہ کے حکم پر عمل نہ کر سکنا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے کسی حکم کو مذاق کا نشانہ بنانا یہ توہین ہے، یہ بے ادبی ہے۔ گناہ اور خطا یہ قابل معافی ہوتا ہے، لیکن توہین اور بے ادبی یہ قابل معافی نہیں ہوتی۔ کوئی اولاد والدین کی بات نہیں مانتی تو یہ نافرمان ہے، لیکن والدین کی داڑھی پکڑ لے اور بے ادبی پر اتر آئے، یہ تو بے ادب ہوئی۔ کوئی رعایا حکومت کی بات نہیں مانتی تو یہ نافرمان ہے، لیکن اگر حکومت کا مذاق بنائے یا حکومت کے سامنے کھڑی ہو جائے تو یہ تو باغی ہوگی۔ تو ان لوگوں سے کہا گیا کہ خطاؤں کی معافی مانگتے داخل ہونا ہے، سجدہ کرتے داخل ہونا ہے، ایسی صورت میں ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تمہیں اور اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ لیکن انہوں نے الٹ کر لیا، حتتن کا مذاق بنایا، سجدے کا مذاق بنایا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، فرما ہم نے پھر آسمان سے عذاب اتارا۔ طاعون کی بیماری پھیلی اور 70,000 کے قریب بنی اسرائیل اس میں ہلاک ہو گئے۔ بما کانوا یفسقون، یہ آسمان سے عذاب کا اترنا ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے تھا۔ چاہیے کہ اللہ کے حکموں پر عمل ہو، بے ادبی سے مذاق کسی صورت بھی اللہ کے کسی حکم پر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کو عاجزی انکساری پسند ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ عاجز اور مسکین بن کر رہنا چاہیے۔ اکڑ اور بڑائی یہ تو اللہ کی شان ہے۔ کبریائی فرمایا ہماری چادر ہے، ہمیں تکبر جچتا ہے، بڑائی جچتی ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے لیے لگتی ہیں، انسان کیا چیز ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔